السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل۔ حقیقی آزادی مارچ کا دن جو تھا وہ ختم ہو چکا ہے۔ عمران خان نے صبح سویرے ہی تقریباً 7-8 بجے کے قریب ایک کراؤڈ سے بلیو ایریا میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہم جو ہے آزادی مارچ آج ختم کر رہے ہیں، اور 6 دن کی مہلت دی ہے اس نے امپورٹڈ گورنمنٹ کو، شہباز شریف صاحب کی گورنمنٹ کو، کہ 6 دن کے اندر اندر انتخابات کا اعلان کریں، اور اگر وہ انتخابات کا اعلان نہیں کرتے تو وہ دوبارہ واپس آئیں گے عمران خان صاحب، اور 20 لاکھ لوگ لے کر آئیں گے۔ بہت ہی بڑا کراؤڈ تھا عمران خان صاحب کے پاس، جو اسلام آباد میں داخل ہوا تھا کل رات۔ ڈی چوک تک سری نگر سے لے کر تقریباً گاڑیاں ہی گاڑیاں تھیں، لوگ ہی لوگ تھے، پورے پاکستان سے لوگ آئے ہوئے تھے۔ پولیس کی شیلنگ جاری رہی وہاں پر، خاص طور پر ڈی چوک میں رات 2-3 بجے تک عوام اور پولیس آمنے سامنے رہے۔ وہاں پر کچھ درختوں کو بھی آگ لگی، املاک کو کافی زیادہ نقصان پہنچا، کیونکہ جب پولیس کی طرف سے شیلز فائر کیے جاتے تھے تو شیلز کا جو دھواں تھا وہ اس کا اثر توڑنے کے لیے وہاں پر عوام نے درختوں کو آگ لگا دی۔ یہ بھی ایک ان کی اسٹریٹجی تھی، یا اس کو پلان کہہ لیں ان کا۔ تو کافی زیادہ نقصان پہنچا ہے اسلام آباد میں۔ حالانکہ جو ہماری عدالت ہے، اس نے عدالت عدلیہ نے آرڈر جاری کیا تھا کہ آپ شیلنگ نہ کریں، آپ ان کو گرفتار نہ کریں، رکاوٹیں نہ کھڑی کریں، لیکن شہباز شریف صاحب کی گورنمنٹ کی طرف سے اس احکامات کی دھجیاں اڑا دی گئیں، نہیں مانا گیا کسی ان کے آرڈر کو۔ جو پوری ریاستی مشینری تھی وہ نہتھے پاکستانیوں کے خلاف پورے زور و شور سے حرکت کر رہی تھی، اور سب سے آخر میں جب پولیس ناکام ہو گئی، کیونکہ عوام بہت زیادہ تھی، ایک جمع غفیر تھا، لوگوں کا سمندر تھا، اور وہ کافی پرجوش تھے، بچے، خواتین اور کچھ معذور لوگوں نے بھی شرکت کی ہوئی تھی۔ تو یہ سب لوگ جو تھے وہ اپنے قائد کے ساتھ ایک ہی پوائنٹ پہ تھے کہ وہ اس حکومت کو نہیں مانتے اور وہ کچھ بھی کر گزریں گے۔ لیکن ریاستی مشینری ان کے خلاف پوری طرح حرکت میں آئی۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق 25,000 شیلز جو ہیں وہ فائر کیے گئے۔ 25,000 شیلز ایک بہت بڑی اماؤنٹ ہے، اور جو ڈی چوک ہے وہاں پر ربڑ کی گولیاں بھی چلائی گئیں۔ بہت ہی زیادہ نقصان ہوا، کچھ لوگوں کے سر بھی پھٹے اور ہسپتال بھی گیا، پولیس والوں کی طرف بھی نقصان ہوا۔ لیکن عمران خان صاحب نے اچانک ہی صبح کے وقت ایک اعلان کر دیا کہ وہ واپس جا رہے ہیں اور 6 دن کی مہلت ہے۔ تو کافی سارے لوگ اس اعلان کو سن کر پریشان تھے۔ وہاں پر جلسے کے اندر بھی چہمگوئیاں شروع ہو گئیں کہ ہم تو یہاں پر بیٹھنے کے لیے آئے تھے۔ لیکن بظاہر لگتا نہیں ہے، جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک عمران صاحب کی ناکامی ہے، وہ ناکام لوٹ گئے ہیں واپس، لیکن بظاہر ایسا نہیں لگتا، کیونکہ عمران صاحب بڑے کمیٹڈ تھے اس معاملے پہ کہ وہ پیچھے نہیں ہٹیں گے جب تک الیکشنز نہیں ہو جاتے۔ اس کے فوراً بعد ہی ہوا یہ کہ جو بلوچستان عوامی پارٹی ہے اس نے غور کرنا شروع کر دیا ہے شہباز شریف صاحب کی حکومت اور اتحادی حکومت سے پیچھے ہٹنے کی، ان کی حمایت چھوڑنے کی ایک پوری انہوں نے پالیسی پر غور کرنا شروع کر دیا۔ شہباز شریف صاحب کے پاس اس وقت 173 ووٹس ہیں، جن کے ساتھ وہ وزیر اعظم ہیں۔ 4 ووٹ ہیں بلوچستان عوامی پارٹی کے پاس۔ اگر یہ 4 ووٹ ہٹتے ہیں تو 169 بچ جائیں گے، اور 169 جب بچ گئے تو شہباز شریف صاحب حکومت میں نہیں رہ سکیں گے۔ منحرف اراکین کے بارے میں پہلے عدالت کہہ چکی ہے کہ وہ اپنا ووٹ جو ہے وہ کاؤنٹ نہیں کروا سکتے۔ تو بہت ہی مشکل صورتحال ہے کہ یہ حکومت بچ جائے۔ متوقع یہی ہے فیصلہ جو آنے والا ہے کہ شہباز شریف صاحب اسمبلیاں تحلیل کر دیں گے اور الیکشن میں چلے جائیں گے۔ اس کے ساتھ بھی ایک اور اہم پیش رفت یہ ہوئی ہے کہ آج اجلاس میں انہوں نے بل پیش کر دیا گیا ہے جس میں نیب کی ترمیم کر دی گئی ہیں، اور اس کے ساتھ ہی جو ہمارے بیرون ملک پاکستانی ہیں، اوورسیز پاکستانیز، ان کا جو ووٹ کا حق ہے اس سے بھی ختم کر دیا گیا ہے۔ اور جو ووٹنگ مشین کے تھرو تھا، الیکشن کمیشن کو پہلے بھی بڑے اس کے اوپر اعتراضات تھے، عمران خان صاحب نے بڑا کام کیا تھا اس کے اوپر، اس کو بھی یہ ختم کرنے جا رہے ہیں۔ یہ آج ہی کے دن ہونے والا ہے۔ رانا ثناءاللہ صاحب نے بڑے جوش و خروش سے کہا تھا کہ وہ نہیں گھسنے دیں گے عمران خان صاحب کو اسلام آباد میں، لیکن افسوس کے ساتھ عمران خان صاحب جیسے ہی اٹک کراس کیا، اٹک پر بہت زیادہ نفری تعینات کی گئی تھی، پورا کا پورا اٹک بند کیا گیا تھا۔
وہ جو خاص طور پہ اٹک والا پل تھا، کیونکہ پچھلی مرتبہ جب 2017 میں پریس خٹک صاحب آنے لگے تھے تو ان کو اسی پل کے اوپر روک دیا گیا تھا اور اسلام آباد میں داخل نہیں ہونے دیا گیا تھا۔ تو یہ بہت بڑا ایک سٹانس تھا گورنمنٹ کا کہ وہ اٹک سے آگے عمران خان کو آنے ہی نہیں دیں گے، لیکن وہاں پر ایبٹ آباد سے آنے والے، وہاں سے جو زلفی بخاری صاحب ہیں، انہوں نے کافی زیادہ وہاں پر پولیس کے اوپر ایک چارج کیا ہے، یعنی پولیس کو انگیج کیا ہے پہاڑوں کی طرف سے، رائٹ فلینک سے، لیفٹ فلینک سے، اور اس کے نتیجے میں وہ زخمی بھی ہوئے ہیں۔ تو جیسے ہی اٹک کا پل انہوں نے کراس کیا، اس کے بعد حکومت کے ہاتھ پاؤں پھول گئے کہ عمران خان صاحب تو گھسنے والے ہیں، اور عمران خان صاحب رات کو پہنچ گئے، لیکن پولیس کی شیلنگ بدستور جاری رہی۔ جو عدالت کا حکم تھا اس کو اڑا دیا گیا، کسی نے نہیں مانا۔ اس کے ساتھ ہی سوشل میڈیا پر ایک بہت کلپ وائرل ہو رہا ہے کہ جب صبح عمران خان صاحب تقریر کر رہے تھے تو پیچھے سے کاظم سوری صاحب نے ان کو سرگوشی کیا، لیکن وہ بائی چانس مائک میں آواز آ گئی جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ تقریر کو اسلامک ٹچ دیں، اور اس کے تھوڑی دیر بعد عمران خان صاحب نے کہا کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیروکار ہوں، انہوں نے اپنی قوم کو متحد کیا، تو میں بھی اسی لیے آیا ہوں کہ آپ کو متحد کر سکوں، یعنی انہی کی راہ پہ چل رہا ہوں میں۔ تو یہ کلپ جو ہے وہ مریم صاحبہ نے بھی شیئر کیا اپنے ٹویٹر پر، اور باقی بھی کافی سارے لوگ اس کو شیئر کر رہے ہیں۔ اب جو آنے والے آگے 6 روز ہیں جن کے بارے میں عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ میں 6 روز کی آپ کو مہلت دیتا ہوں، کافی اہم ہے، وہ بڑے بڑے فیصلے ہو سکتے ہیں ان دنوں میں۔ انشاءاللہ میں آپ کو اپڈیٹ کرتا رہوں گا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ یوٹیوب چینل دیکھنے کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔